قصہ الفیل الکامل، ابرہہ کی للکار اور خدائے ذوالجلال کی یلغار۔ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ اپنا گھر مجھ سے نہ بچا پائے گا۔ پھر جنگ کرنے خانہ خدا بھی جا پہنچا، معاذ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داستان اصحاب الفیل سماعت فرمائیے۔ ابابیل کے معنی ہیں جھنڈ جھنڈ، گروہ گروہ، ادھر ادھر سے آنے والے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی چونچ پرندوں جیسی تھی مگر پنجے کتوں جیسے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے۔ یہ پرندے باقاعدہ لشکر ابرہہ کے سروں پر پرے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر پتھراؤ کیا۔ جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جس کے کسی عضو پر پڑا وہ عضو ساقط ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ ساتھ ہی تیز آندھی آئی جس سے مزید آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہو بالا ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور عام خاص سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں الٹ پڑ گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی۔ ان میں کوئی بھی ایسا صحیح و سالم نہ رہا کہ ان کی خبر پہنچائے۔ جو بھی بچا زخمی ہی تھا اور اس زخم سے پھر بچ نہ سکا۔ خود ابرہہ بادشاہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے یمن کے شہر صنعاء میں پہنچا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اسے اس قدر مہلت مل سکی کہ اپنی تباہی کی آپ بیتی بغرض عبرت لوگوں کو سنا سکے، پھر فوراً ہی مر کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ ابرہہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر اور نائب السلطنت تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ بطور خود مختار بادشاہ یمن پر حکومت کرنے لگا۔ تاہم مصلحت کے پردے میں رہ کر ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کرا رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہیں بنایا گیا۔ پھر اس گرجا گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اپنے زیر سایہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہ ملے، اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ لوگ آئندہ کے لیے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو بھول کر کنیسہ یمن کا رخ کیا کریں اور حج کے لیے صرف یہیں آیا کریں۔ چنانچہ بڑے زبردست اہتمام کے ساتھ اس کنیسہ کی تعمیر کی گئی۔ یہ کنیسہ اس قدر بلند اور عالی شان تھا کہ نیچے کھڑا ہوا آدمی اس کی بلندی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کنیسہ کو اس نے سونے اور چاندی اور جواہرات سے بھی مرصع کیا۔ اس کے بعد پورے یمن میں اعلان کرا دیا گیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا بلکہ صرف اس کنیسہ میں آئے گا۔ ابرہہ کے اس شرانگیز اعلان سے مکہ کے قبائل عدنان، قحطان اور قریش میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ قدیم جاہلیت کے اس دور میں کسی عرب نے کنیسہ میں آ کر رات کے وقت اس کنیسہ کو گندگی سے آلودہ کر دیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ نے دوران سفر اس میں کنیسہ کے قریب آگ جلائی جس سے کنیسہ میں آگ لگ گئی اور کنیسہ میں بہت نقصان ہوا۔ ابرہہ کو کنیسہ کی اس حالت کا سن کر بے حد دکھ ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا ذمہ دار کوئی عربی ہے تو اس نے غصے میں قسم کھائی کہ اب میں معاذ اللہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ نجاشی نے بھی ابرہہ کو حملہ کی اجازت دے دی اور اس کے لیے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج دیا تاکہ ابرہہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر جلد حملہ آور ہو۔ یہ بہت بڑا اور جسیم ہاتھی تھا جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ اس کے علاوہ حبشہ سے 8 مزید ہاتھی
اس جنگ کے لیے روانہ کیے گئے۔ طے یہ کیا گیا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط زنجیریں باندھ کر، یہ زنجیریں ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر انہیں ہنکا دیا جائے گا، تو معاذ اللہ بیت اللہ کی پوری عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ یہ کفر کی چال تھی اور بظاہر بڑی مکمل و خوفناک منصوبہ بندی تھی، لیکن قدرت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ ابرہہ مکہ مکرمہ کی جانب چلا تو اس کے لشکر کی تعداد 60,000 پیادہ اور 13 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ عربوں کو ابرہہ کی اس مہم جوئی کا پتہ چلا تو سارا عرب اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یمن کے عربوں میں ذونفر نام کا ایک شخص تھا، اس نے عربوں کی قیادت کی اور ابرہہ کے لشکر سے ٹکرا گیا، مگر ناکامی ہوئی اور ذونفر قید کر لیا گیا۔ ذرا آگے جا کر قبیلہ خشام کے سردار نفیل بن حبیب نے ابرہہ کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ قدرت ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر کو آگے لے جا رہی تھی تاکہ اسے اس سرزمین پر نشان عبرت بنایا جائے جسے اس ظالم نے تاراج کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ابرہہ طائف پہنچا تو طائف کے قبائل نے ابرہہ کی سابقہ فتوحات کے پیش نظر نہ صرف اس سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیشکش کی کہ ہمارا گائیڈ ابو رغال بھی تمہارے ساتھ مکہ جائے گا اور مکہ پر حملے میں تمہاری معاونت کرے گا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے تراشے ہوئے بت لات کی سلامتی کی ضمانت مانگ لی۔ ابرہہ نے یہ سلامتی اور حفاظت انہیں دے دی، لیکن ابو رغال اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ اس کا لشکر مکہ مکرمہ سے 3 کوس کے فاصلے پر جب پہنچا تو ابو رغال مر گیا اور عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے، جبکہ بنی ثقیف کو بھی ان طعنوں کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا تھا۔ یہاں یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ بت اس دور کے ہوں یا ماضی کی تاریخ کے، ہمیشہ یوں ہی لاچار اور بے بس رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ ان سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی سلامتی کے لیے بھی عام انسانوں کے محتاج رہے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے نزدیک ایک جگہ مغمس پہنچا تو وہاں اہل مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے حملہ کر کے یہ اونٹ پکڑے۔ ان میں 200 اونٹ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے حناطہ حمیری نامی ایک سفیر اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ سرداران قریش ہماری آمد کو اپنے اوپر حملہ تصور نہ کریں، ہم نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے، اور اگر تم نے اس کام میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حناطہ کو پتہ چلا کہ جناب عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار مکہ کے رئیس ہیں۔ حناطہ نے انہیں ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارے اندر ابرہہ سے لڑنے کی طاقت ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا تھا۔ کعبہ کو گرانے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اگر ابرہہ یہ خواہش لے کر آیا ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت دیکھ کر اتنا مرعوب ہوا کہ تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اپنے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میری غرض صرف اس قدر ہے کہ تمہارے لشکری میرے اور میری قوم کے اونٹ پکڑ لائے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ ابرہہ یہ سن کر سخت متعجب ہوا۔ اسے توقع تھی کہ سردار قریش کعبہ کو ابرہہ کے حملے سے محفوظ کرنے کی بات کریں گے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے دین کی بنیاد کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ عبد المطلب کا جواب تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اونٹوں کی واپسی کی ہی بات کرنی ہے۔ کعبہ کی مالک ایک عظیم و باخبر ذات ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ابرہہ نے جواب دیا، اب تمہارا خدا کعبے کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبد المطلب نے جواب دیا،
تم جو چاہو کرو، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے چند اور سردار بھی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابرہہ کو حملہ کیے بغیر لوٹ جانے کو کہا اور پیشکش کی کہ اگر وہ کعبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار بطور خراج دینے کو تیار ہیں، لیکن ابرہہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس نے کسی کو اس پر مسلط ہونے نہیں دیا ہے۔ ابرہہ نے کہا، ہم اسے منہدم کیے بغیر نہیں پلٹیں گے۔ عبد المطلب خاموشی سے واپس آئے تو ان کے پکڑے ہوئے اونٹ ان کے ساتھ تھے۔ ابرہہ کی لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے اہل قریش سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ وہ قتل عام سے بچے رہیں۔ اس کے بعد وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ بیت اللہ میں آ گئے اور اللہ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کر بڑی آہوزاری سے دعائیں کر اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے جو دعائیں کی وہ تاریخ میں منقول ہیں۔ یہ دعائیں درد بھرے اشعار کی صورت میں تھیں۔ ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت میں یہ اشعار نقل کیے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اے مالک، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ ابن ہشام۔ عبد المطلب کے کچھ اور اشعار بھی ہیں جن میں وہ دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، مثلا صلیب کی آل اور پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ بحوالہ روض الانف۔ سہیلی بحوالہ روض الانف۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے بچا لے، ان ظالموں کے ہاتھ روک دے۔ ابن جریر۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کا عطا کردہ خاص ہاتھی محمود اس کے ساتھ تھا۔ 12 دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ یکایک ابرہہ کا خاص ہاتھی نیچے بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، پچکارا گیا، تبر مارے گئے، آنکسوں سے کچوکے لگائے گئے، یہاں تک کہ زخمی کر دیا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے بیت اللہ کی بجائے دوسری اطراف جنوب، مشرق، شمال کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن مکہ کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نفیل بن حبیب آگے آئے، انہوں نے محمود نامی ہاتھی کا کان پکڑا اور اسے کہا، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ بلد الامین میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا، کیونکہ بلد الامین میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اتنے میں بحیرہ احمر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ اس طرح کے پرندے پورے عالم عرب میں نہ پہلے دیکھے گئے تھے اور نہ بعد میں۔ یہ پرندے جثہ میں کبوتر کے برابر تھے اور ان کے پاؤں سرخ تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کے مطابق یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے اور نہ تہامہ کے۔ ان کی چونچوں میں ایک ایک پتھر تھا اور پنجوں میں 2 قوم لوط پر بھی اسی قسم کے پتھر گرائے گئے تھے، پانی اور گارے سے بنے ہوئے پک کر سخت ہو جانے والے پتھر۔ یہ پتھر یا سنگریزے جس پر بھی گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ یہ چیچک کا مرض تھا اور عالم عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جس پر یہ کنکری گرتی اسے کھجلی ہونے لگ جاتی،
جب کھجانے لگتا تو اتنا کھجاتا چلا جاتا کہ جلد پھٹ جاتی اور پھر گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ یہ گوشت خون اور پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا جسم ٹکڑوں میں گر رہا تھا، جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے خون بہنے لگتا۔ افراتفری میں انہوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ نفیل بن حبیب، جسے یہ لوگ خشام کے علاقے سے پکڑ لائے تھے، اس سے کہنے لگے کہ واپسی کا راستہ بتاؤ، مگر نفیل نے صاف انکار کر دیا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تعاقب کر رہا ہے اور نکٹا ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ نفیل نے اس حوالے سے بعد میں مزید شعر بھی کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے رودینہ کا کاش تو دیکھتی، اے رودینہ کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی محصب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتھر ہم پر نہ آ پڑیں۔ ان لوگوں میں سے ہر کوئی نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض واجب تھا۔ اس افراتفری میں یہ لوگ جگہ جگہ گرتے اور مرتے رہے۔ یہ سب لوگ اسی وقت اور اسی جگہ ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ یمن کی طرف بھاگتے ہوئے راستے میں بھی جگہ جگہ گرتے اور تڑپ تڑپ کر مرتے رہے۔ ظالموں کو موت نے عجیب طریقے سے گھیر لیا تھا۔ 70,000 کا لشکر عبرت کا نشان بن رہا تھا۔ ابرہہ بھی خشام کے علاقے میں جا کر مرا۔ قرآن نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے۔ تلاوت سورۃ الفیل اور ترجمہ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوا تو آپ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت ہے کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے۔ فی امان اللہ۔